السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے درس میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، تو یہ آیات ممکن آپ نے پڑھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایک دفعہ خود آپ کے سامنے اس پر درس کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو آیات ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس صفت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ محبت کن سے کرتا ہے؟ وہ مختلف صفات کے حامل لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں فرمایا کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان ہے، اور دوسرا مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان وہ کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل سے آپ جانتے ہیں، آپ نے سنی ہے یا آپ نے پڑھی ہے کہ جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ایک ذہن بن جائے گا تو پھر آپ کی عبادت میں حسن آ جائے گا، آپ اچھے طریقے سے عبادت کریں گے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے پیش کروں۔ آپ کی توجہ ہوگی اس عبادت کے اندر، آپ کی توجہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی طرف، اس کی ہیبت اور اس کی خشیت، اس کا ڈر آپ پر ظاہر ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک احسان کا یہ درجہ ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس کیفیت کو اختیار کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان۔ اب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان، اور مخلوق میں سب سے پہلا نمبر انسان کا ہے کہ انسان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور انسانوں میں سب سے اول درجہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اور پھر اس کے بعد والدین کے بعد پھر آپ کے جو سب سے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا۔ والدین کے ساتھ احسان، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اور اچھے طریقے کے ساتھ معاملہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر رشتہ دار ہیں، اس کے بعد دوست احباب ہیں، اس کے بعد ہر مسلمان، اس کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح نرمی، محبت اور شفقت سے پیش آئیں کہ گویا آپ کے بازو ان کے لیے جھکے ہوئے ہوں۔ تو اللہ کی مخلوق میں اول درجہ اس کے ماں باپ کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، پھر دوستوں کا ہے، پھر سب مسلمانوں کا ہے۔ ان کے ساتھ بھلے کے ساتھ پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا۔
آپ کا اخلاق ان کے ساتھ اچھا ہو، آپ کا ان کے ساتھ ملن جلن اچھا ہو، آپ کبھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی غیبت اور چغلی کرنے والے نہ ہوں، ان کو برا سمجھنے والے نہ ہوں، ان کو نہ اپنی نظروں سے گرائیں نہ دوسروں کی نظر میں گرائیں، عزت کریں آپ ان کی، اور عزت کریں آپ ان کے معاملات میں، اور ان کی جو بھی اگر کہیں کسی جگہ پر ان کی زندگیوں میں خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس پر پردہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ پردہ پوشی بڑی پسند ہے۔ میں آپ کو یہ بات اپنے تجربات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آج کا یہ انسان یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، دوسروں کے عیب چھپانے کی بجائے ان کے جو عیب ہیں انہیں بڑا کر کے معاشرے میں پیش کرتا ہے، اس کے لیے جھوٹی شہادتیں بنا لیتا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلے بندے کو معاشرے میں ذلیل کر دوں اور رسوا کر دوں، اور اس پر بڑی سخت سزائیں ہیں اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، لیکن اس کی طرف ہمارے لوگوں کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ محبت سے پیش آئیں، پیار سے پیش آئیں، کبھی کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھیں، اذیت میں دیکھیں، اس کے کام آئیں، اس کی اس تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اس کو چھوڑ دینا یا اس کے اوپر دباؤ ڈالنے والوں میں شامل ہو جانا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور اس کی عزت کو اچھالنا اور اس کی غیبت اور چغلیاں کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک کہہ لیں کہ ایک مزاج بن گیا ہے، اور لوگوں کی ایک سوچ بن گئی ہے، فکر بن گئی ہے۔ دوسروں کے لیے قربانی دینا اسلام ہے، دوسروں کے لیے کہیں کسی جگہ پر آپ کو اگر اپنی ذات کو نقصان پہنچا کے دوسرے کو فائدہ پہنچا دینا، دوسرے کا فائدہ سوچنا، دوسروں کے لیے خیر کا طلبگار ہونا اور دوسروں کے لیے خیر کی کوشش کرنا، اسلام تو اس بات کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تو یہ احسان صحابہ سے سیکھیں آپ احسان۔ ایک صحابی ایک مہمان کو گھر لے جاتا ہے اور رات کے وقت میں دیا بجھا دیتا ہے، اندھیرے میں کھانا مہمان کو کھلا دیتا ہے اور خود بھوکا رہتا ہے، بچے بھوکے رہتے ہیں، بیوی بھوکی رہتی ہے، اور خود مہمان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاید وہ بھی کھا رہا ہے لیکن کھا صرف مہمان رہا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ میدان جنگ میں ہیں، کٹے پڑے ہیں، خون نکل رہا ہے، پانی مانگ رہے ہیں، تو پانی لے کر ایک بندہ ایک زخمی کے پاس جاتا ہے تو اس کو آواز قریب پڑے ہوئے ایک اور زخمی کی آواز آ جاتی ہے، تو وہ جس کے پاس پانی لایا جاتا ہے وہ کہتا ہے ایسے کرو پہلے اس کو پلا دو، خود مر رہا ہے، کٹا ہوا ہے۔ لیکن جب اس نے اپنے ساتھ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کو پیاس کی وجہ سے بلکتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی تکلیف بھول گیا اور کہنے لگا اس کو پلا دو۔ اس کے پاس گیا ہے تو آگے ایک اور تڑپ رہا تھا، وہ پانی مانگ رہا تھا، اس کی آپ دیکھیں مثال، کہتا مجھے چھوڑو اس کو پلا دو۔ اس کے پاس جاتا ہے تو آگے ایک اور پیاس سے بلک رہا ہے تو کہتا ہے مجھے چھوڑو اس کو پلا دو۔ جب اس کے پاس گیا تو وہ شہید ہو گیا، واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو گیا، واپس آیا تو وہ بھی شہید۔ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینا اسلام یہ ہے۔ آج آپ اور میں اس معاملے کے اندر بڑے گندے ہیں۔ میں نے اللہ کی قسم لوگوں کے یہ اخلاق دیکھے ہیں، داڑیاں ماشاءاللہ سنت کے مطابق بہت اچھی بات ہے، خوبصورت ہے، سنت ہے، اس پر عمل پیرا ہے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں، بہت زبردست عمل ہے، اور نمازی بھی 5 وقت کے پکے ہیں، لیکن اخلاقیات میں ہم بہت برے ہیں۔ اخلاقیات میں ایک دوسرے کے لیے کوئی قربانی دے دینا، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کی کام آنا، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کے لیے اس کا بازو بننا، اس کو کندھا دینا، یہ آج ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا۔ بلکہ گرے ہوئے کو اور گراؤ
اور مارو اور اس کو تڑپاؤ اور اس کو جناب نیچے دباؤ اور دفن کر دو. یہاں تک آج ہمارے مسلمانوں کی کیفیت ہے. یہاں تک کہ دین کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے علماء بھی ہیں, میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ اس معاملے میں وہ بھی مار کھا گئے. تو اسلام نے تو ہمیں یہ چیز سکھائی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو اللہ تعالیٰ جو محبت کرتا ہے نا, وہ ان سے محبت کرتا ہے کہ جو لوگ واقعی صحیح طریقے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ صحیح معنوں میں احسان کرنے والے, اور پھر اس احسان کو جتانے والے نہیں ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, کسی پر احسان اگر کر بھی دیں تو جتاتے رہیں گے, تو ایسے تھا, میں نے یہ کیا تیرے لیے, تو یہ تھا, میں نے وہ کیا تیرے لیے, میں نے یہ کیا وہ کیا. تو ایسے احسان جتانے کرنے والے کے احسان اس کے منہ پر دے مارا جاتا ہے, اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے. کسی پر احسان کرو تو جتاؤ مت جتاؤ کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, تو کمزور تھا, تو فقیر تھا, تو تنگ تھا, میں نے یہ کر دیا تیرے لیے, میں نے وہ تیری ہیلپ کر دی, میں نے وہ تیری بکواس ہے. اپنی عمل کو ضائع کر رہے, تو نے کیا کیا؟ شکر کر, اللہ نے تجھ سے وہ کام لے لیا ہے, اس پر اللہ کا شکر کر, جتا مت. لیکن ہم بہت برے ہیں واللہ ہے, ہم بہت برے ہیں معاملات کے اندر. وہ احسان کیجئے, احسان کیجئے, عبادت کے احسان کیجئے, اور احسان کیجئے اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کیجئے. اگر کبھی آپ کے سامنے کو دکھی بندہ اور تکلیف میں بندہ آ جائے, تو اس کو اگر آپ اللہ کے بندوں اس کے دکھ کو دور نہیں کر سکتے تو مزید دکھ مت دو اس کو, اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی اگر میٹھے بولوں کے ساتھ اس کو تسلی دے سکتے ہو تو اس کو تسلی دے دو. اس کی تنگی میں اس کے کام نہیں آ سکتے تو اس کی تنگی میں اضافہ مت کرو. لیکن ہمارا معاشرہ آج واللہ بڑا خوفناک ہے, اور اس معاملے میں تربیت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت ہوئی ہی نہیں ہے اس معاملے میں. ہم سب سے زیادہ مار کھائے ہوئے ہیں وہ اخلاقیات کے میدان میں ہم مار کھائے ہوئے ہیں. اخلاقیات ذبح ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ کے میزان میں سب سے وزنی چیزیں انسان کے اخلاق ہیں. سب سے زیادہ اس نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے والی چیز انسان کا اخلاق ہوتا ہے. بہت بری حالت ہے, بہت بری حالت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی کوئی مقروض آدمی, اللہ پہلی بات تو کسی کو مقروض نہ کرے, نصیحت ہے میری, آپ دو چار بیٹھے ہو یا اور کسی کو پیغام جائے, مقروض کو کبھی تنگ مت کرو, مقروض کو کبھی تنگ مت کرو. پتہ نہیں کتنی تنگی میں ہے, کتنی مصیبت میں ہے, اس کے صرف ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلے مت کر دو کہ یار یہ تو بہت ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا یہ وہ ہے. مت کرو, احسان کرو اس کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ سکتے ہو, معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو, اگر معاف نہیں کر سکتے تو اس کو مہلت دو. تمہارے لیے اس کو مہلت دینا, تمہارے لیے صدقہ کرنا اس کا اجر ہے, ثواب ہے. لیکن جناب ہم نے دیکھا ہے, ہمارے ساتھ تو ہوا ہے, ہوتا ہے, ایک مقروض پھنس گیا, واللہ وہ باتیں ہمارے مسلمان کرتے ہیں کہ بس کافر بنا دیتے ہیں, یہاں تک کہ کافر بنا دیتے ہیں. یہ کہہ دیں گے بازار جی دین کا لبادہ آپ نے اڑا ہوا ہے, بازار آپ نے دین, یعنی وہ کافر ہے. اگر کہیں اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, اور اس آزمائش میں, مصیبت میں, پریشانی میں وہ گھرا ہوا ہے, اور وہ تمہارے قرض کو ادا کرنے سے قاصر ہے, تو وہ کافر ہے. واللہ لوگوں نے کافر تک بنا دیا. ایک آزمائش ہے, اور آزمائش سب پر آتی ہے, اچھے برے پر آتی ہے. وہ ہستی دنیا سے رخصت ہوئی کہ جس ہستی سے رب کائنات نے اپنے اور اس کے درمیان نور کے تمام پردوں کو ہٹا کے اس سے ملاقات کی, وہی دنیا سے مقروض گئے تھے. نیک انسان, اتنا نیک انسان کہ جس سے اللہ نے
نور کے تمام پردے ہٹا کر سامنے بٹھا کر ملاقات کی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ سے. کیونکہ لوگ تو جناب وہ کچھ بنا دیتے ہیں کہ چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت جابر رو رہے تھے. پوچھا جابر کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد شہید ہو گئے, اتنا قرض ہے مجھ پر, اور جو قرض خواہ ہیں وہ قرض مانگ رہے ہیں, جو پیچھے ہے والد صاحب جو چھوڑ کے گئے وہ اتنا نہیں ہے کہ جس سے قرض ان کا اتر سکے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, مقروض ہے. تو اگر صحابہ جیسے عظیم ہستیاں مقروض تو میں اور آپ کس بات کی بولیں بھائی؟ ہم تو ان کے قدموں کی جو مٹی ہے ہم تو اس کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن لوگ تو کافر بنا دیتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ خودکشی صرف اس لیے کر گئے کہ قرض خواہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا. دو میرا قرض نہیں تو میں یہ کر دوں گا, میں تمہاری عزت نہ لام, میں تمہارا وہ کر دوں گا, تمہارا یہ. وہ بیچارہ تنگ آ کے آخر زندگی ختم کر لیتا ہے, اپنے آپ کو مار لیتا ہے کہ یار مجھے تنگ کر دیا, جینا حرام کر دیا ہے میرا. احسان کرو بھائی, احسان کرو, احسان کرو. سمجھ گئے؟ ان سے محبت کرتا اللہ تعالیٰ جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ کی عبادت میں احسان اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان. اگر وہ مقروض جان بوجھ کے تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا تو کل قیامت کے دن وہ مجرموں کی صف میں کھڑا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہا ہوگا. اگر وہ جان بوجھ کے نہیں دے رہا تو اس کے پاس ہے, وہ نہیں دے رہا تو ظالم ہے اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہے خود. اور اگر نہیں ہے اللہ کے بندے سے اس کی پریکٹس کو سننے کی کوشش. ایسے غریب مسکین فقراء ان کو دیکھ ان کی تنگیں جیبیں بھر رہے ہو اور اپنے بینک بھر رہے ہو اور دولت کے انبار لگائے جا رہے ہو, اور تمہارے گھر کے ساتھ گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. تمہارے گلی اور محلے میں فقیر ہیں, ان بیچاروں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور تیرے گھر میں روزانہ 3 وقت مختلف قسم کا کھانا بنتا ہے. اور لو اللہ کے بندے ان کو بھی دے, بینکوں میں جمع کرو. جناب یہ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یہ انسان کیا زندگی کا اثر کرتا. صرف میں, میری بیوی, میرے بچے, میرے بہن بھائی, بس یہ ہو, یہ زندگی ہے. میری جائیداد بن جائے, گھر بن, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. اور تیرے ارد گرد لوگ بھوکے مر رہے ہیں, تیرے ارد گرد لوگ تنگ ہیں, ان کو بھی دیکھ, ان کے کام آ, ان کی حاجت اور ضرورت میں ان کے کام آ. اللہ تعالیٰ بس سمجھ عطا فرمائے. جب یہ تو بن جائے گا نا تو پھر سمجھ لے کہ تو اللہ کا محبوب بن گیا. تو آپ اپنے آپ کو پرکھ لیں, دیکھ لیں آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے, یہ احسان کرنے والی یہ صفت آپ کے اندر ہے. اگر یہ ہے تو آپ محبوب الہی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں آپ. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کریں ہم. تو فرمایا ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. اگلی آیت اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین, انصاف کرو, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. عدل, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, عدل کا اور احسان کا دونوں کا اللہ نے حکم دیا ہے انسان کو. حکم ہے, حکم الہی ہے. اب یہ عدل اللہ کے بارے میں بھی ہے اور مخلوق کے بارے میں بھی ہے. اللہ کے بارے میں عدل کیا ہے؟ جس کا کھا رہے ہو, جس کا پی رہے ہو, جس کی زمین پر رہ رہے ہو, جس کی چھت تلے رہ رہے ہو, عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو. یہ عدل. وہ بندہ عادل نہیں ہے کہ جو اللہ کی اس زمین پر رہتے ہوئے اس کی عبادت نہ کرے, نماز نہ پڑھے, عقیدہ توحید نہ ہو, اس کی عبادت نہ کرے. یہ بندہ عادل نہیں ہے, ظالم ہے, یہ ظلم کرنے والا ہے. سمجھ گئے؟
اس کا حق کیا ہے آپ کے اوپر؟ اس کی توحید کو جاننا اور سمجھنا. اس کا حق ہے آپ پر 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات. یہ اس کا حق ہے تم پر، تمہیں کرنا ہے. اگر کرتے ہو تو یہ عدل ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ظلم ہے. اور پھر اس کی مخلوق کے ساتھ عدل کرنا، کہیں اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کرنا. ان کے جو حقوق تیرے ذمے ہیں ان کو ادا کرنا. اس میں یہی ترتیب آ جائے گی. ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، وراثت کے حقوق ہیں، کسی کے لین دین کے معاملات کے حقوق ہیں. جو بھی ایک مسلمان کا تجھ پر حق ہے اس حق کو ادا کرنا. اور کوئی فیصلہ کا اگر معاملہ آ جائے تو عدل کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا. تو کیس آ گیا، ایک طرف آپ کا قریبی ہو، ایک طرف آپ کا کوئی جناب دور کا ہو، اور فیصلہ اس دور والے کے حق میں ہوتا ہے لیکن آپ اپنے کے حق میں کر دیں، ظلم ہے. اگر فیصلہ آپ کے عزیز کے خلاف جاتا ہے اور حق یہ ہے تو اس حق کو ادا کریں. عزیز ناراض ہوتا ہے، وہ آپ سے دوری اختیار کرتا ہے، تو اس کو کہو بھائی میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، یا میں اللہ سے دور نہیں ہو سکتا. تم تو آج اگر دور ہو بھی جاؤ گے تو اس کا تو کوئی نہ کوئی بدل ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ سے دوری ہو گئی تو اس کا بدل تو کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ چیز، اور اگر یہ چیزیں آپ اختیار کر لیتے ہیں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تو ایسے عدل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسا انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت ہے ان لوگوں کے ساتھ. اگلی آیت ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. جب وہ لوگ آپ سے معاہدہ نبھائیں تو آپ بھی ان سے وفاداری کرو، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. یہ اہل مکہ کے ساتھ جو عہد تھا اس کے بارے میں ہے کہ اگر تو یعنی ہیں وہ مشرک لیکن کافر ہیں، اب آپ کے اور ان کے درمیان ایک عہد ہے، تو اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس عہد کو اس لیے توڑ دیں کہ یہ کافر ہیں اور مشرک ہیں. نہیں، اس کیے ہوئے عہد کو آپ بھی نبھائیں اگر وہ قائم رہتے ہیں. ہاں، اس شکل میں آپ کو اجازت ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیں اور اس عہد کو توڑ کے اس کی خلاف ورزی کریں تو پھر آپ بھی آزاد ہیں، پھر آپ اس کو اس کا بدلہ دیں اور ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو سکتا ہے پھر وہ کریں، اس کی آپ کو اجازت ہے. لیکن اگر وہ قائم ہیں آپ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر تو آپ کو ان کے ساتھ کیا ہوا عہد نبھانا ہوگا. اب اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں. جب آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھیں گے تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ متقین ہیں، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے. اور وہ تقویٰ اور ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس عہد کو توڑا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اس ناراضگی اور اللہ کے غضب کا ڈر کہ ہم اپنی کسی بھی عہد کی خلاف ورزی کے ذریعے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینا چاہتے. ہمیں اس نے حکم دیا ہے کسی بھی نیکی کو کرنے کا، کسی بھی گناہ سے بچنے کا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کسی کافر کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھانے کا. تو میں کافروں کی محبت میں اس عہد کو نہیں نبھا رہا، میں کافروں کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو صرف اس لیے نبھا رہا ہوں کہ اس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے، لہذا اس کا حکم مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا یہ تقویٰ ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. پھر اگلی آیت ہے
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توابین سے، توابین بار بار توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، اور وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور پاکیزہ رہنے والے، پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں توابین متطہرین کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ توابین یہ بھی طہارت ہے، اور اس طہارت اور پاکیزگی کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ متطہرین، اور اس کا تعلق انسان کے ظاہر اور باطن دونوں سے ہے۔ انسان پاک ہو، دل کا پاک ہو، دماغ کا پاک ہو، زبان کا پاک ہو، اور اس کا ظاہر بھی بالکل پاک ہو۔ جب یہ پاکیزگیاں جمع ہو جائیں گی تو پھر یہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ گناہ، کوئی بشر دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جو یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ انبیاء کی جماعت کو چھوڑ دیں، انبیاء کے بعد آپ آ جائیں، انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے بچایا ہے۔ اب انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوا۔ گناہ ہوئے ہیں ان سے۔ بڑے بڑے علماء، سلف صالحین، تابعین، حتیٰ کہ صحابہ بھی بعض اوقات غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، جرم ہوئے ہیں، لیکن انسان کا چونکہ اس کے بشری تقاضے کے تحت گناہ کرنا یہ تو ہوگا، لیکن اصل جو اللہ کو مطلوب ہے کہ وہ بندہ اپنے گناہ پر ڈٹا مت رہے، اس گناہ کے ساتھ جڑا نہ رہے، اس گناہ کے اوپر دوام نہ ہو، اس گناہ کے لیے دل میں محبت نہ ہو، اس گناہ کو دہرانا نہ ہو، بلکہ کیا ہو، گناہ ہو گیا، احساس ہو گیا میں نے یہ غلطی کی، وہ پلٹتا ہے اور پلٹ کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں روتا دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، یہ بالکل میری غلطی ہے، مجھ سے ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس توبہ کی شرائط ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ بھی کیے جائے گا جو میری توبہ میری توبہ، اور اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ کبھی کسی شراب پینے والے کو سمجھاؤ تو یار اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، میں بڑی توبہ بھی کرتا رہتا ہوں، شراب پیتا ہوں لیکن میں توبہ بڑی کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں لیکن میں توبہ بھی بڑی کرتا ہوں۔ عجیب توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، اس گناہ سے نفرت اور بیزاری، اس کو ترک کرنے کی کوشش، اس کو چھوڑنے کا عہد، اور اللہ کے سامنے معافی مانگنا، تب ہے توبہ۔ پھر چونکہ بار بار گناہ انسان سے، ابھی یہ اور قسم کا گناہ ہو گیا، آج کل کسی اور قسم کا گناہ ہو گیا، اگلے دن کسی اور قسم کا گناہ ہو گیا، تو گناہ اور شیطان شکلیں بدل بدل کے انسان کے سامنے آتا ہے، اور شکلیں بدل بدل کر گناہ انسان کے سامنے لا کر وہ اس کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج غیبت والا گناہ ہو گیا، کل چغلی والا ہو گیا، اگلے دن ممکن ہے کہ کوئی جھوٹ والا ہو گیا، اگلے دن ممکن ہے کہ کسی کے بارے میں برا سوچنا اور برا خیال کرنا اور اس کے لیے کوئی برائی کرنا، کوئی زنا ہو گیا، کوئی شراب ہو گئی، کوئی سگریٹ ہو گئی، کوئی اور گناہ، ہر دن کوئی نئی نئی قسم کے گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن توابین کی نشانی یہ ہے کہ وہ پھر لڑتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے، کیوں کیا میں نے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ پلٹتا ہے، معافیاں مانگتا ہے۔ ہر روز اسے اس بات میں کوئی عار نہیں ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس سے مایوس نہیں ہوں، اے میرا رب مجھ سے ہو رہا ہے تو میں تیرے در پہ پڑا ہوں اور تجھے سے معافیاں مانگتا ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، اور کہاں جانا ہے میں نے، یہ پڑا ہوں تیرے در پہ۔ روئے وہاں پر بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ جائے اور روئے،
اور گڑ گڑائے، ہر روز اپنے کیے ہوئے گناہوں پر رات کو بیٹھ کے روئے اور گڑ گڑائے، میرے مولا مجھ سے ہو گئے، میں نے کیے، میں ہوں ہی گندا، ہوں ہی گناہ گار، میں نے تو سارے ہی کام خراب کر دیے، میں نے تو سب خرابیاں کی ہیں، بس تو معاف کر دے۔ بس روز معافیاں مانگے اپنے گناہوں پر، اڑا نہ رہے اور سوچے میں نے یہ جو کام غلط کیے ہیں، یہ سارے جو بھی میری غلطیاں ہیں ان کو سوچتے ہوئے، ان پر معافیاں مانگتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرے اور سچے دل سے۔ اللہ نے حکم دیا نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، وہ والی توبہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور یہی چیز پھر اندر کو صاف کرتی ہے، پھر اندر صاف ہوتا رہتا ہے، اندر صاف ہوتا رہتا ہے، بندے کا اندر صاف ہوتا رہتا ہے، پھر پاکیزگی آ جاتی ہے۔ یہی پاکیزگی اس کے ظاہر پر بھی آ جاتی ہے، یہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھے گا، اپنے جسم کو صاف رکھے گا، وضو میں رہے گا، اور جو ہے پاکیزہ چیزیں کھائے گا، پاکیزہ چیزیں استعمال کرے گا۔ یہ جو سگریٹ ہے، یہ نسوار ہے، یہ گند ہے، یہ حکے ہیں اور شیشہ ہے، اور کیا کیا کچھ گند چل پڑے ہیں، سمجھ گئے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پھر بچائے گا۔ جب یہ بچے گا تو یہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ محبت کی صفت کے اوپر مزید آیتیں ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔